آج ہے جی ہمارے پاس پارہ نمبر 28 اور سورت ہے جی سورہ مجادلہ۔ سورہ مجادلہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا کہہ لیں کہ اس کا جو پس منظر ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ خزرج، ٹھیک ہے۔ قبیلہ خزرج کی ایک خاتون تھی جس کا نام تھا خویلہ بنت ثعلبہ۔ ان کے شوہر تھے اوس بنت صامت، انصاری قبیلہ اوس کے سردار، اور عبادہ بن صامت کے بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے شوہر نے یعنی کہ اوس بن صامت نے خویلہ بنت ثعلبہ کے ساتھ زہار کر لیا تھا۔ زہار کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ آج کے ٹائم پہ جس کو ہم ڈائیورس کہتے ہیں، اس ٹائم پہ ایسا تھا دور جہالت میں کہ شوہر اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ تیری جو پشت ہے وہ میری ماں کی طرح ہے، تو وہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ تو خویلہ بنت ثعلبہ کے ساتھ ان کے شوہر نے جو تھا وہ زہار کر لیا، اور زہار کرنے کے بعد وہ دوبارہ سے شاید کوئی بھی ریلیشن جو تھا وہ رکھنا چاہ رہے تھے یا نہیں چاہ رہے تھے، یا کوئی بھی ایسا معاملہ تھا جو مزید ہمیں روایات سے ملتا ہے۔ تو یہ شکوہ لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں جس جگہ پہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پورا معاملہ یا قصہ بتا رہی تھی، تو میں بالکل اس کمرے کے ایک کونے میں کھڑی تھی، لیکن مجھے آواز نہیں آئی خویلہ کی کہ خویلہ جو ہے وہ کیا بات کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ خویلہ بھی ہے اور خویلہ بھی، جو بھی ان کی صحیح پروناؤنسیشن ہو۔ تو کہہ رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چپ کے کیا بات کر رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پر خویلہ کی جو تھی وہ بات، وہ وہ کہہ لیں کہ وہ غم، وہ شکوہ اللہ نے 7ویں آسمان پہ سن لیا۔ تو آغاز کرتے ہیں سورت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اے نبی، اللہ نے اس عورت یعنی کہ خویلہ بنت ثعلبہ، یہ خویلہ ہی ہے، خویلہ نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ خویلہ بنت ثعلبہ کی بات سن لی، جو اپنے خاوند اوس بن صامت کے متعلق آپ سے جھگڑ رہی تھی اور وہ اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی کہ بیوی کو یہ کہہ دینا کہ تیری جو پیٹھ ہے میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یا یوں کہہ دینا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے۔ زمانہ جہالیت میں اس کو زہار یعنی کہ طلاق سمجھا جاتا تھا۔ تو یہاں پر مسئلہ زہار، اس کا حکم اور کفارہ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس زہار کو نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا۔ تو بیوی کبھی بھی ماں نہیں ہو سکتی، ماں وہی ہے جس نے جنا، جس نے پیدا کیا، جس نے کوکھ میں رکھا، یا جس نے دودھ پلایا، جو رضائی ماں ہو جاتی ہے۔ بیوی ماں نہیں، ٹھیک ہے۔ اور بے شک وہ ناگوار بات اور جھوٹ کہتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ زید بن محمد سے زید بن حارثہ ہی نام رکھیے منہ بولے بیٹے کا، آپ ان کو اپنی ولدیت نہیں دے سکتے، یہ جھوٹی بات ہو جائے گی۔ اسی طرح شوہر کو بھی یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ بیوی کبھی بھی ماں کی مانند نہیں ہو سکتی، اور ماں بیوی کی مانند نہیں ہو سکتی۔ دونوں کیٹیگریز، دونوں رشتے اپنی اپنی جگہ معتبر ہیں، اپنی اپنی جگہ عزت کے حامل ہیں۔ نیکسٹ آ جائیے جی۔ یہ بے شک ناگوار بات اور جھوٹ کہتے ہیں، اور بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں، یعنی کہ اس کو ایسی بات کہہ ڈالیں، جھوٹی بات، پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہیں، تو ایک گردن آزاد کرنی ہے، یعنی کہ اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں، اس حکم کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ اسے باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ پھر جو شخص غلام نہ پائے تو 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھیں، یعنی کہ درمیان میں ایک بھی روزہ چھوٹا تو دوبارہ سے اس کی گنتی مکمل کرنی ہوگی، اس سے پہلے کوئی ایک دوسرے کو چھوئیں۔ پھر جو شخص ہمت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ دیکھیں، یہ وہی ہے جب اگر روزے کی حالت میں ایک شوہر بیوی کے ساتھ زبردستی کرتا ہے، یہ اسی چیز کا کفارہ ہے جب ایک شوہر اپنی بیوی کو زہار کر دے گا، یعنی کہ وہ یہ بات بول دے گا کہ تیری پیٹھ جو ہے یا تیری پشت جو ہے وہ میری ماں کی مانند ہے، تو بھی اس کا کفارہ سیم ہے جو ایک روزے کی حالت میں جمع کرنے کا جو ہے وہ کفارہ ہے۔
اور 60 مسکینوں کو کھانا، یعنی کہ دو وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا اس میں ہے، ٹھیک ہے. پھر میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہوں گے. یہ حکم اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے. یہ اس ٹائم کی بات. اور اس کے بعد اب تو آپ کو پتا ہے کہ طلاق بائنہ، دو طلاق بائنہ ہے، دو طلاق رجعی ہے اور ایک طلاق بائنہ ہے. اب طلاق کا جو ہے وہ پراپر ایک جو میتھڈ ہے وہ بتایا گیا ہے، وہ سکھایا گیا کہ اگر دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ہم آہنگی نہیں ہو رہی تو پھر وہ طلاق پائیں گے، زہار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یہ اس دور میں ان کے لیے یہ حکم آ گیا تھا. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے وہ لوگ ذلیل کیے گئے جو ان سے پہلے تھے. یعنی کہ جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، جو اس سے پہلے جن قوموں نے مخالفت کی تھی، جیسے وہ ذلیل ہوئی تھی ویسے ہی یہ آج کی امت جو ہے وہ ذلیل ہوگی. ہم نے صاف آیات اتاری ہیں اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، پھر ان کو جتائے گا جو انہوں نے عمل کیے. اللہ نے ان کو گن رکھا جبکہ وہ انہیں بھول گئے، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے. یعنی کہ انسان گناہ کرتا جاتا ہے اور بھولتا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نہیں بھولتا، مجھے سب یاد ہے. نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 7. اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے. 3 افراد کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 آدمیوں کی مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ ان سے کم اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہو. پھر وہ روز قیامت انہیں جتائے گا جو انہوں نے عمل کیے، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر 3 لوگ بیٹھ کے سرگوشی کرتے ہیں، چپ کے باتیں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ بات جان لو کہ چوتھا وہاں پہ اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 شخص موجود ہوں تو ایک دوسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں. یعنی کہ اگر 3 لوگ دوست ہیں تو 2 لوگ آپس میں سرگوشی نہ کریں. جو ایک ہے وہ لیفٹ آؤٹ محسوس کرتا ہے. 3 سے زیادہ لوگوں کی موجودگی میں سرگوشی کی اجازت ہے، ٹھیک ہے. اگر 3 سے زیادہ لوگ موجود ہیں، یعنی کہ 4 5 6 7 8 9 10، 3 سے زیادہ کتنے بھی ہو جائیں تب 2 لوگ سرگوشی کر سکتے ہیں، کان میں بات کر سکتے ہیں. لیکن کان میں خیر کی بات کی جائے گی. اگر آپ نے صدقہ کرنا ہے، اگر آپ نے اللہ کی بات کرنی ہے، اگر آپ نے رسول کی بات کرنی ہے، کوئی نیکی کی بات کرنی ہے تو سرگوشی کی اجازت ہے. لیکن اگر کسی کو دیکھ کے اس کا ڈریس پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ فلان دیکھو کس طرح کا ڈریس پہنا ہے، کیا حساب کتاب ہے، اس کا جوتا دیکھو، وہ کھانا کیسے کھا رہی ہے، اگر اس قسم کی کوئی سرگوشی کرنی ہے تو اس سرگوشی کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے کسی ایسی جماعت کی گفتگو سننے کی کوشش کی جو اسے ناپسند کرتے ہیں تو اس نے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈال لیا، اس کے کان میں پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. یعنی کہ اگر ایک شخص ہے جیسے میں ہوں، میرے بارے میں مجھے کچھ لوگ ناپسند کرتے ہیں، مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے ساتھ دشمنی کی حد تک ہیں، وہ میرے بارے میں بیٹھ کے میرے خلاف پلاٹنگ کر رہے ہیں. سمجھ آئی بات؟ اگر میں ان لوگوں کی جا کے بات سنوں تو اللہ تعالیٰ کیا سزا دیں گے؟ پگھلا ہوا سیسا جو ہے وہ کان میں ڈالا جائے گا، چاہے میرے خلاف بات ہو رہی ہے. حدیث میں کہتا ہے کہ ایسی جماعت کی گفتگو سننا جو اسے ناپسند کرتے ہو، اس شخص کو جو سن رہا ہے، کیونکہ پہلے تو دشمنی ہے 2-3 لوگوں کے درمیان میں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں سن کے دشمنی اور بڑھ جائے گی. اور جو کوئی جھوٹ موٹ خواب دیکھنے کی بات کرے اس کو جو کہ دانے میں گرا لگانے پر مجبور کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا جی، اگر کسی نے اپنا خواب جھوٹ موٹ سنایا، یعنی کہ کوئی سچا خواب نہ دیکھا اور جھوٹ موٹ باتیں بنانے لگا، میں نے تو خواب میں یہ دیکھا وہ دیکھا، تو اس کو کہا جائے گا کہ جو کا جو دانہ ہوتا ہے نا، جو کا دانہ، اس میں گرا لگاؤ، اس کی یہ سزا ہوگی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جھوٹ کو بہت ناپسند کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جھوٹ کو لے کے کتنا زیادہ جو ہے، کتنی زیادہ ممانعت آتی ہے. آپ ایک بک ہے حسن اخلاق، اس میں جھوٹ کے بارے میں جتنی بھی احادیث ملک کی گئی ہیں، بد زبانی، بد اخلاقی اور غیبت کے بارے میں، یہ جتنے بھی اخلاقی برائیاں ہیں نا، ان سب کے ان کے جو ہیڈنگز ہیں، ان کے حساب سے الگ الگ جو چیپٹرز ہیں وہ ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں. اس بک کو لازمی آپ لوگ کنسلٹ کریں، ٹھیک ہے. اس کو لازمی ریڈ آؤٹ کریں، کیونکہ پھر انسان کا جو شرح صدر ہوتا ہے، جب اس کو چیزیں پتہ چلتی ہیں تو بہت ساری اخلاقی برائیاں جو ہیں اس کے لیے چھوڑنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 8.
کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیاں کرنے سے روکا گیا تھا، پھر وہ اس چیز کی طرف لوٹتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا تھا، اور وہ گناہ یعنی کہ زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں. یعنی کہ وہ صرف سرگوشیاں کرتے ہی رسول کی نافرمانی کی ہیں، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس کے کلمے کے ساتھ سلام کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ آپ کو کبھی سلام نہیں کہا، اور وہ اپنے دل میں کہتے ہیں اللہ ہمیں اس کی وجہ سے کیوں عذاب نہیں دیتا، جو ہم کہتے ہیں ان کے لیے جہنم کافی اور جو اس میں داخل ہوں گے پس وہ برا ٹھکانہ ہے. اے ایمان والو، جب تم سرگوشیاں کرو تو گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانیوں کی سرگوشیاں مت کرو، اور تم نیکی اور تقوی کی سرگوشیاں کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تمہیں اکٹھا کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی، جیسے کہ ابھی میں نے بات بتائی کہ 2 لوگ سرگوشی کیا کریں گے، 3 لوگوں میں سرگوشی کی اجازت نہیں ہے، 3 سے زیادہ لوگ اگر ہوں گے تو سرگوشی کیا کریں گے؟ تقوی کی بات، نیکی کی بات. اگر فار ایگزامپل آپ کسی دعوت میں ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس دعوت میں کوئی بھی فار ایگزامپل وہاں پہ کچھ سرونٹ ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے صدقہ وغیرہ کرنا ہے، کچھ ایسا حساب کتاب ہے، تو آپ ان کے ساتھ سرگوشی میں بات کریں گے نا کہ ہم کچھ ایسی اتنی انکم ہے ہم دینا چاہ رہے ہیں. یہ آپ سب کے سامنے تو بات نہیں کر سکتے کیونکہ سم ٹائم ہم نے صدقہ جو ہے وہ چھپ کے کرنا ہوتا ہے، سب کو دکھا کے نہیں کرنا ہوتا. ٹھیک ہے جی، تو وہاں پہ نیکی کی بات آ جائے گی، تقوی کی بات آ جائے گی. ٹھیک ہے، بری سرگوشی تو ہے ہی شیطان کی طرف سے تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کرے، یعنی کہ بری سرگوشی ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھوں میں ہنسنا وہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ ایک مومن دوسرے مومن کو غمگین کرے، اور وہ انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے، اور مومنوں کا چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کرے. اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل بیٹھو تو تم کھل بیٹھا کرو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا. اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو. تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند کرے گا، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. یعنی کہ دائرہ جو ہے وہ تنگ نہ کرو ورنہ آنے والوں کے لیے جگہ نہیں بچے گی. مجلسوں میں کھل کر بیٹھو. آپ اگر مجلس میں بیٹھے ہیں، دیکھیں مجلس کا جو ورڈ ہے وہ اردو زبان کا ورڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ کسی بھی مسلک کا کہہ لیں کہ ایک اسپیسیفک ورڈ نہیں ہے، ہم اس کو کسی مسلک کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. مجلس جس میں آپ 2-3 لوگ بیٹھے ہو، جس کو آپ انگلش میں گیدرنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو جہاں پہ جس مجلس میں آپ 2-3 لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اب یہ نہیں کہ جی آپ کسی کی جگہ رکھ رہے ہیں، نہیں یہاں پہ میری دوست نے بیٹھنا ہے، یہاں میرے فلاں نے بیٹھنا ہے، یہاں میرے فلاں نے بیٹھنا ہے، اور جی میں جگہ نہیں دے سکتی. تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ تم محفل میں جو ہے وہ کھل کے بیٹھو. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 12. اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کرو، یہ تمہارے بہت بہتر اور بہت زیادہ پاکیزہ ہے. پھر اگر تم صدقے کی ہمت نہ پاؤ تو بے شک اللہ غفور رحیم ہے. کیا تم اسے ڈر گئے ہو کہ اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقات پیش کرو؟ چنانچہ جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے بھی تمہیں معاف کیا تو اب تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ اور اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرو، اور اللہ اسے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. کیا آپ نے ان لوگوں یعنی کہ منافقین کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم یعنی کہ یہود سے دوستی کی جس پر اللہ غصہ ہوا؟ نہ وہ تم میں سے ہے اور نہ ان میں سے، اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہے. بے شک برے ہیں وہ جو عمل کرتے رہے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، پھر انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، لہٰذا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے ہرگز کچھ فائدہ نہیں دیں گی. یہی لوگ دوست کی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو اس کے سامنے قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ایک شے یعنی کہ اچھی راہ پر ہے. خبردار، بے شک وہی جھوٹے ہیں. ان پر شیطان غالب آ گیا، پھر اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا. یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں. خبردار، بے شک شیطانی گروہ ہی خسارہ پانے والے ہیں. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں. اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور اس کا رسول ضرور غالب آئیں گے. بے شک اللہ قوی بڑا زبردست ہے. اے نبی، آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ روز آخر پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ ان سے دوستی کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا کنبہ قبیلہ ہوں. یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی تاکید کی ہے اپنے غیب کے فیض سے، اور وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں. یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں. جان لو بے شک جو اللہ کا گروہ ہے وہی فلاح پانے والے ہیں. نیکسٹ ہے جی سورہ حشر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور وہی غالب ہے خوب حکمت والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے 100 بار کہا سبحان اللہ و بحمدہ تو اس کے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہوگا.
ٹھیک ہے. تو اس کے یعنی کہ 100 اونٹوں کے برابر اس کا جو ہے نا وہ اجر ہوگا جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے یا سورج غروب ہونے سے پہلے 100 دفعہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ. اسی طریقے سے ڈفرنٹ کہہ لیں تسبیحات ہے. ذکر کا جو کارڈ ہے وہ بھی آپ کو مل جاتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے اندر. تسبیحات کا کہہ لیں کہ الگ سے ایک چیپٹر ہے, اور اگر آپ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ایپ یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو تسبیحات کا کہہ لیں کہ ایک الگ سے فولڈر ملتا ہے ود کہہ لیں ریفرنس حدیث کہ آیا یہ تسبیح کرنا جو ہے اتھینٹک ہے, کتنی بار کرنی ہے, کتنی بار نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آ جائیے. وہ یہ جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلی جلاوطنی کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا, تم نے کبھی یہ خیال نہیں کیا تھا کہ وہ مدینہ سے نکلیں گے, اور انہوں نے سمجھا تھا کہ بے شک ان کے لیے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا, اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. وہ اپنے گھر اپنے ہاتھوں اجاڑتے تھے, اور مومنہ کے ہاتھوں بھی. تو اے آنکھ والو عبرت پکڑو, اور یہ اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ان کا جلاوطن ہونا لکھ دیا تھا تو وہ انہیں ضرور دنیا ہی میں عذاب دیتا, اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی, اور جو کہ اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. تم نے جو بھی کھجور کا درخت کاٹا یا اسے ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو یہ اللہ کے حکم سے ہے تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے. اور اللہ نے ان سے اپنے رسول کی طرف جو مال لوٹایا تو اس کے لیے تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے, لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا غلبہ دیتا ہے, اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. اللہ اپنے رسولوں کی طرف بستیوں والوں کے مال سے جو کچھ لوٹا دے تو وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اس کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے, تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. تو ایک دوسرے میں مال گردش ہوتا رہے, اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے صدقہ رکھا ہے. کہ یہ جو کافر وہ کہتے ہیں نا کہ تمہارا اللہ تم سے پیسے کیوں مانگتے ہیں, دیکھیں وہ پیسے اوپر آسمان پہ تو نہیں جاتے, وہ صدقہ اوپر آسمان پہ تو نہیں جاتا. یہ صدقہ یہ زکوٰۃ کیوں رکھی گئی ہیں تاکہ پیسہ گردش کرتا رہے, کیونکہ انسان پیسے کو لے کے بہت زیادہ کنجوس ہے, تنگ دل ہے. اس کا دل نہیں کرتا اس کو خرچ کرنے کو, پیسہ چیز ایسی ہے اس کا دل یہی کرتا ہے اس کو سیو کرے, اس کو ایک جگہ محفوظ کر لے. لیکن اگر ایسا ہوا تو باقی جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ محروم رہ جائیں گے. اگر پیسہ جو ہے وہ صرف ایک انسان کے ہاتھوں میں رہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو رول بنایا ہے, یہ جو اصول بنایا ہے, یہ اس لیے بنایا ہے کہ یہ تمام لوگوں کے درمیان جو ہے گردش کرتا رہے. اور اللہ کا رسول تمہیں جو کچھ دے تو وہ لے لو, اور جس سے منع کرے اسے چھوڑ دو. یعنی کہ جس چیز کا حکم دے وہ کر لو, حلال کر لو, حرام چھوڑ دو. ٹھیک ہے, نکاح کر لو, زنا چھوڑ دو, نافرمانیاں چھوڑ دو, تجارت شروع کرو اور سود چھوڑ دو. تو جو تمہارا نبی تمہیں دے اس کو لے لو, جس سے منع کرے اس کو چھوڑ دو. اور اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. مال فے ان مہاجر فقراء کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنی جائیدادوں سے نکالے گئے, وہ اللہ کا فضل اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. یہی لوگ سچے ہیں. اور ان کے لیے جنہوں نے مدینہ کو گھر بنا لیا تھا اور مہاجرین سے پہلے ایمان لا چکے تھے, وہ انصار ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کرے, اور وہ اپنے دلوں میں ان مال کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جائے, اور اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں سخت ضرورت ہو. اور جو کوئی اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی کہ دیکھیں جو مکہ سے مدینہ گئے تھے ہجرت کر کے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے, اور جو وہاں پر تھے پہلے سے موجود ان کو انصار کہا جاتا ہے. انصار نے مہاجرین کا استقبال کیا, اپنے گھروں میں سے آدھا آدھا حصہ ان کو دیا, اور گھر بار دیے, اور مالوں میں بھی اپنا حصہ دار بنایا, اولادوں میں بھی حصہ دار بنایا. ٹھیک ہے, تو مہاجرین جو تھے ان کا استقبال انصار نے بہت تہ دل سے کیا, اور اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو یہ استقبال بہت پسند آیا. اور ان کے لیے اور مہاجرین اور انسان کے بعد آئے, وہ کہتے ہیں اے ہمارا رب ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان میں ہم سے پہل کی, اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ. اے ہمارے رب بے شک تو بہت نرمی کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اے نبی کہ آپ نے وہ لوگ نہیں دیکھے جنہوں نے منافقت کی, وہ اپنے ان بھائیوں سے جو اہل کتاب میں سے کافر ہوئے کہتے ہیں اگر تم مدینہ سے نکالے گئے تو ہم تمہارے ساتھ ضرور نکلیں گے, اور ہم تمہارے معاملے میں کبھی بھی کسی کی اطاعت نہیں کریں گے, اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے. اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں. یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے جو عہد چاہتے تھے کہ ہمیں جو ہے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاؤ, ہم بھی تم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں. اگر کبھی ان کو تم پہ غلبہ مل گیا تو یہ لازمی جو ہے کہہ لیں کہ یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے. اگر وہ یہود نکالے گئے تو یہ منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے, اور اگر ان سے لڑائی کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے, اور اگر ان کی مدد کو پہنچے بھی تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے.
پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اے مسلمانوں، یقیناً ان کے سینوں میں اللہ کی نسبت تمہارا ڈر زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں، وہ سب مل کر بھی تم سے نہیں لڑ سکیں گے مگر ایسی بستیوں میں جو قلعہ بند ہے یا دیواروں کی اوٹ سے ان کی آپس کی لڑائی دشمنی بہت سخت ہے، آپ انہیں اکٹھے سمجھتے ہیں جبکہ ان کے دل جدا جدا ہے۔ یعنی کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو آپ کے خلاف پلاننگ پلاٹنگ کرتے ہیں وہ اکٹھے ہیں، بلکہ نہیں، ان کے آپس کے بھی دل جدا جدا ہوتے ہیں، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو اس سے پہلے قریب ہی یعنی کہ غزوہ بدر میں اپنی بدعمالی کا وبال چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے، جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، پھر جب وہ کفر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے بے شک میں تجھ سے بری ہوں، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یعنی کہ انسان کو شرک پہ لگانے کے بعد وہ یہ بات کہتا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تم نے کیا کام کیا، میں بری ہوں اس سے۔ لہٰذا ان دونوں کا انجام یہی ہوگا کہ بے شک وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے اور ظالموں کی سزا یہی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، یعنی کہ آپ قیامت کے روز جب اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے اس کی جو فکر ہے وہ آج ہی لگ جانی چاہیے کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم عمل کرتے ہو، اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنا آپ بھلوا دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ آگ والے دوست کی اور باغ والے جنتی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی کامیاب ہے۔ اے نبی، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، زبردست زور آور بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، وہ اللہ ہے، خالق ہے، موجد، صورتگر، اسی کے لیے اسماء الحسنی، اسی کی تسبیح پڑھتی ہے جو چیز آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور وہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت نمبر جو 19 ہم نے پڑھی ہے نا، اس کی ریفرنس میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا، یعنی کہ تمہیں مال و مال کر دوں گا اگر تم نے میرے لیے مطلب عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا، یعنی کہ تم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے، اللہ کا ذکر چھوڑ کے اگر دنیا میں مشغول رہو گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں پھر تمہارا فقر دور نہیں کروں گا بلکہ تمہارے دونوں ہاتھوں سے تمہیں کاموں میں مشغول کر دوں گا۔ کتنی زیادہ ڈرنے والی حدیث ہے کہ ہم کہہ لیں کہ اللہ کی عبادت یا قرآن یا تسبیحات اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ صحابہ کرام جہاں پہ ڈیلی کا ایک کہہ لیں کہ پارا پڑھتے تھے، جب انہیں پتہ چلتا کہ آج ہمارے پاس کام زیادہ، وہ 2 پارے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ہم جو ہے کاموں کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، قرآن چھوڑ دیتے ہیں اور تسبیحات چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ہمارا کام ہے، ہمارے پاس جو ہے آج کل مصروفیات زیادہ ہے، عید قریب ہے، ہم نے کہہ لیں کہ صفائیاں کرنی ہے، یہ کام وہ کام، ہم ایسا کرتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں پھر تمہیں دونوں ہاتھوں سے مشغول کروں گا، تمہیں فارغ ٹائم ہی نہیں ملے گا اور تمہارا فقر بھی نہیں دور کروں گا، یعنی کہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے، جس سکون کی تمہیں ضرورت ہے، میں تمہیں سکون بھی نہیں دوں گا بلکہ تمہیں اور زیادہ مشغول کر دوں گا کاموں میں اگر تم نے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آ جائیے سورہ ممتحنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ وہ حق یعنی کہ سچے دین کے منکر ہیں، انکاری ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے، اور وہ رسول کو اور تمہیں بھی بذلا وطن کرتے ہیں اس لیے کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میرے راستے میں نکلے ہو جہاد اور میرے ذات ڈھونڈنے کے لیے تو کفار کو دوستہ بناؤ، تم اس کی دوستی کا خفیہ پیغام بھیجتے ہو اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے، اور تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا تو یہ وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اگر وہ تمہیں کہیں پائیں تو تمہاری جان کے دشمن ہو جائیں اور اپنا ہاتھ اور اپنی زبانیں تمہاری طرف دراز کریں برائی کی نیت سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم بھی دین حق سے منکر ہو جاؤ، تمہارے رشتے ناطے قیامت کے دن تمہیں ہرگز نفع نہیں دیں گے اور نہ تمہاری اولاد، اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو یہاں پہ دشمنوں کے ساتھ یعنی کہ کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا گیا، اور کیا کہا گیا؟ چھپی دوستیاں نہ کرو، خفیہ پیغام نہ بھیجو، اگر ان کو کبھی موقع ملا تو یہ تمہارے خلاف ہی پروپیگنڈا کریں گے، ان کے ہاتھ اور ان کی زبانیں
تمہاری طرف برائی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھیں گی جب کبھی ان کو موقع ملا. یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا. اب ابراہیم کی یہاں پہ کیوں ایگزامپل ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے مشرک باپ کو چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے جی. بے شک ہم تم سے اور ان سے بری ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے. ہم تم سے منکر ہوئے، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا حتیٰ کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان لے آؤ. مگر ابراہیم کا اپنے رب سے یہ کہنا کہ میں ضرور تیرے لیے بخشش مانگوں گا اور میں تیرے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر توکل کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے. اے ہمارے رب، تو ہمیں ان لوگوں کے لیے فتنہ یعنی کہ آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا اور ہمیں بخش دے. اے ہمارے رب، بے شک تو ہی بڑا زبردست خوب حکمت والا ہے. بالنسبت تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو، اور جو کوئی حق سے منہ موڑے تو بے شک اللہ ہی بے پرواہ قابل تعریف ہے. امید ہے کہ اللہ تمہارے ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تمہاری دشمنی ہے، اور اللہ بہت قدرت والا اور اللہ غفور رحیم ہے. اللہ تمہیں ان لوگوں کی بابت نہیں روکتا جو تم سے دین پر نہیں لڑتے اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان سے بھلائی کرو، ان سے انصاف کرو. بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. بے شک اللہ تو تمہیں ان لوگوں کی بابت روکتا ہے اور جو تم سے دین پر لڑے اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں مدد کی کہ تم ان سے دوستی کرو، اور جو کہ ان سے دوستی کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو. اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے. پھر اگر تم انہیں مومن جانو تو انہیں کفار کی طرف نہ لٹاؤ. یعنی کہ جو عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں گی ان کا پہلے ٹیسٹ لیا جائے گا. اگر تو وہ کہہ لیں کہ ایمان والی ہوئیں تو پھر ان کو کفار کی طرف نہ لٹاؤ. نہ وہ عورتیں ان کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں. اور تم ان کفار کو دے دو جو مہر انہوں نے خرچ کیا، یعنی کہ کافروں کو ان کے مہر دے دو جو ان کافروں نے ان عورتوں کے اوپر جو تھا وہ خرچ کیا تھا، لیکن عورتوں کو واپس نہیں لٹایا جائے گا. یعنی کہ ایک مومن کافر کے نکاح میں نہیں جا سکتی مومنہ. ٹھیک ہے. اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اور تم کافر عورتوں کی عصمتیں قبضے میں نہ رکھو، اور مانگ لو جو مہر تم نے خرچ کیا. اور چاہیے کہ وہ کفار بھی مانگ لے جو مہر انہوں نے خرچ کیا. یہ اللہ کا حکم یعنی کہ فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے. اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے. مہر سے مراد یہاں پہ شادی کے وقت جو ہے نا دولہے کی جانب سے دلہن کو دی جانے والی رقم ہے، کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ضروری ہے، اس کی ادائیگی کے بارے میں سخت تاکید آئی ہے. کوئی بھی عورت جو ہے وہ اپنا حق جو ہے وہ بالکل بھی معاف نہ کروائے، الا یہ کہ کوئی کہہ لیں کہ ایسی صورت پیش آ جائے. فار ایگزامپل آپ کی شادی ہوئی ہے اور آپ کے پاس حق مہر کی جو ہے وہ رقم موجود ہے، اب آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کہیں پر بھی کوئی ایسا، تو آپ کو اپنی حق مہر کی جو رقم ہے وہ لگانی پڑ جاتی ہے کسی بھی مجبوری کے تحت. وہ ایک مجبوری ہے، ایک سچویشن ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی نہیں ہم نے معاف کر دیا حق مہر، تو ایسا کچھ بھی نہیں، اپنا مہر جو ہے وہ لیا کریں. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 11. اور اگر کوئی تمہاری بیویاں بیویاں تم میں سے کفار کی طرف چلی جائیں، یعنی کہ مومنوں کی بیویاں اگر کفار کی طرف چلی گئیں، پھر تم کفار سے لڑو اور غنیمت اور لڑو، تو جن کی بیویاں چلی گئیں انہیں اس مہر کے برابر دے دو جو انہوں نے خرچ کیا، اور تم اللہ سے لڑو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. یعنی کہ تم اس بات پہ کفار سے لڑو گے کہ تم ہماری بیویوں کو واپس کر دو. اے نبی، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور وہ آپ سے ان امور پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور نہ چوری کریں گے، اور نہ زنا کریں گے، اور نہ اپنی اولاد قتل کریں گے، اور نہ بہتان لگائیں گے جو اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کے سامنے گھڑ لیں، اور نہ نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گے، تو آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے اللہ سے مغفرت مانگے. بے شک اللہ غفور رحیم ہے. یہ ہے جی بیعت جن چیزوں کے اوپر لی جاتی ہے. کیا کیا چیزیں ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، بہتان نہیں لگانا، نیک کاموں میں دیری نہیں کرنی یعنی کہ نافرمانی نہیں کرنی. ان چیزوں کی بیعت جو ہے وہ لی گئی تھی عورتوں سے بھی. اے ایمان والو، تم اس قوم سے دوستی نہ کرو جس پر اللہ نے غضب نازل کیا. وہ آخرت سے مایوس ہو گئے جیسے کفار قبروں والوں کے جی اٹھنے سے مایوس ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کی قسم، بیعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا. بیعت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ فرماتے کہ میں نے ان باتوں پر تجھ سے بیعت لے لی. تو بیعت یعنی کہ ہاتھ کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھ کے جو ہے بیعت لی جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا. نیکسٹ آ جائیے سورہ صف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو چیز آسمانوں میں اور جو چیز زمین میں ہے، اور وہ بڑا زبردست خوب حکمت والا ہے. اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں.
میں جو ہے تہجد کے ٹائم اٹھوں گی اور میں 20 رکعتیں نماز پڑھوں گی. ایسی بات کیوں کرتے جو تم کیوں کہتے ہو اگر تم کر نہیں سکتے؟ تو کوئی بھی کام جب تک اس کی تکمیل کو نہ پہنچ جائے اس کی چرچا نہیں کرنی چاہیے. اور اگر آپ کسی نیک کام کی نیت کریں تو اس کے لیے انشاءاللہ پڑھیں اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرما کہ میں اس کام کو پورا کر سکوں. تو کیا کہا گیا؟ اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. اللہ کے ہاں بڑی ناراضگی ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں. بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صفے باندھے لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پہ لائی ہوئی عمارت ہو. یعنی کہ اس میں مجاہدین کی جو فضیلت ہے نا اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے. حدیث میں بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی فضیلت بیان ہوئی ہے. کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول لوگوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرے. لوگوں نے عرض کیا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان جو کسی چوٹی کی گھاٹی یعنی کہ غیر آباد مقام میں رہے اللہ سے ڈرتا ہوا اور لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر انہیں اپنے شر سے محفوظ رکھے. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ آپ اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں ایسے علاقے پہ ہیں جہاں پہ نہ آپ لوگوں کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں نہ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ کسی گھاٹی پر چلے جائیں اور وہاں پر اللہ سے ڈرتے رہیں اور لوگوں سے الگ تھلگ رہے اور انہیں اپنے شر سے جو ہے وہ محفوظ رکھے. یعنی کہ جن لوگوں کو اپنے اوپر یا اپنے نفس کے اوپر قابو نہیں ہوتا نہ غصے کو لے کر قابو ہے نہ بد زبانی کو لے کر وہ پھر لوگوں سے الگ تھلگ اپنے آپ کو رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. یہاں سے ہمیں یہ بات جو ہے اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے کہ پھر اپنے شر سے آپ نے لوگوں کو محفوظ رکھنا ہے. نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 5. جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم مجھے ایذا کیوں دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو بلا شبہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. پھر جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں وہ میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. پھر جب وہ رسول ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ بولے یہ تو کھلا جادو ہے اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے. اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور یعنی کہ دین اسلام اپنے منہ سے بجھا دے جبکہ اللہ اپنا نور پورا کرنے والا ہے. اگرچہ کافر ناپسند ہی کرے وہ یہ جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ مشرک ناپسند ہی کرے. اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ. یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. وہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور پاکیزہ محلات میں جو تمہیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہوں گے. یہ ہے عظیم کامیابی اور ایک اور نعمت جسے تم پسند کرتے ہو اللہ کی طرف سے مدد اور فتح قریب اور مومنوں کو بشارت دے دیجئے. اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار ہو جاؤ. جب عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے کفر کیا تو ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے دشمن پر قوت دی تو وہ غالب آ گئے. یعنی کہ ایمان والے غالب آ گئے چاہے وہ تعداد میں جتنے مرضی کم ہو اور کافر جو ہے وہ ہمیشہ مغلوب ہو گئے چاہے وہ تعداد میں جتنے بھی زیادہ ہو جائے. نیکسٹ ہے جی سورہ جمعہ. سورہ جمعہ کے بارے میں ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ جمعہ کے دن سورہ جمعہ پڑھی جائے گی جبکہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی ہمارے پاس فضیلت آتی ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان وہ کافی ہو جاتی ہے. اگر اس روز دجال بھی نکل آئے تو انسان دجال کے شر سے بھی محفوظ رہے گا جس نے سورہ کہف پڑھی ہوئی ہوگی. لیکن سورہ جمعہ کے بارے میں ایسی کوئی بھی حدیث ہمیں نہیں ملتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. وہ بادشاہ پاکزاد زبردست بہت حکمت والا. وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں سے ایک رسول بھیجا انہی میں سے وہ ان کی آیات ان پر تلاوت کرتا اور ان کا تزکیہ کرتا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا. اور اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں پڑے تھے. یعنی کہ رسول جو ہے وہ امی ہے ان پڑھ ہے پڑھا لکھا نہیں ہے. تو ہم یہ کیسے کہہ لیں عذر دے سکتے ہیں کہ جی میری اتنی عمر گزر گئی میں پڑھی لکھی نہیں ہوں مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر لکھ دیا کہ ہم نے امیوں میں سے ان پڑھوں میں سے رسول کو بھیجا. یعنی کہ رسول پڑھے لکھے نہیں تھے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور انہی میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی بھیجا جو ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملے. اور وہ اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے یہ فضل دیتا اور اللہ عظیم فضل والا ہے. اور لوگوں کی مثال جنہیں حامل تورات بنایا گیا پھر وہ اسے نہ اٹھا پائے اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں
اٹھاتا ہے، یعنی کہ جس کو قرآن دیا گیا، جس کو کتاب دی گئی، جس کو تورات دی گئی، کوئی بھی اللہ کی کتاب دی گئی، یہاں پہ کہہ لیں کہ اسپیسیفک جو ہے آیا ہے کہ جس کو جو ہے وہ حامل تورات بنایا گیا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو صرف اٹھائے رکھتا ہے، یا صرف اٹھا بھی نہیں پاتا، تو اس کی مثال کیسے ہے جو صرف کتابیں اٹھاتا ہے؟ بری مثال ہے ان لوگوں قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے نبی کہہ دیجیے، اے لوگوں جو یہودی ہوئے ہو، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ بے شک تم اللہ کے دوست ہو، تو سب لوگوں کے سوا تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ جو صرف کتابوں کو جمع کرتے ہیں، قرآن لیے گئے، خریدتے گئے، جمع کرتے اور ان کو پڑھے نا، ٹھیک ہے، تو اس کی مثال یہاں پہ گدھے کی سی دی گئی ہے جو صرف کتابیں اٹھاتا ہے، کیونکہ گدھا کتابیں پڑھ نہیں سکتا۔ تو آپ بجائے اس کے قرآن جمع کرتے رہیں، کتابیں جمع کرتے رہیں، ان کو کھولے ہی نہ، ان کو پڑھے ہی نہ، تو اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر آگے آ گیا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے اے لوگو جو یہودی ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو، پھر ایسا کرو تم موت کی تمنا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا لے، کیونکہ یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کرتے، یہ موت سے ڈرتے ہیں، وہ کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے، وجہ ان برے اعمال کے جو اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دیجئے بے شک موت جس سے تم فرار ہوتے ہو وہ تو یقیناً تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غائب اور حاضر کو جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں جتائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ اے ایمان والو، جب اذان دی جائے تو نماز کے لیے جمعہ کے دن تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کرنا چھوڑ دو، یعنی کہ جمعے کی جب اذان ہو جائے، جمعے کا جب وقت ہو جائے تو خرید و فروخت یعنی کہ تجارت سے منع کیا گیا ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، شاید تم فلاح پاؤ۔ اور اے نبی جب وہ تجارت ہوتی یا کوئی تماشا دیکھتے تو اس کی طرف دوڑ پڑتے اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے۔ کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ تماشے اور سامان تجارت سے کہیں بہتر، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ نیکسٹ ہے جی سورہ منافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے نبی جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں کہ بے شک اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ یقیناً منافق جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، پھر وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، بے شک بہت برا ہے وہ جو عمل کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے، پھر انہیں کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو وہ سمجھتے ہی نہیں۔ اور جب آپ انہیں دیکھیں کہ آپ کو ان کے جسم اچھے لگتے ہیں اور اگر وہ کوئی بات کہیں تو آپ ان کی بات پر کان لگائیں، گویا کہ وہ ٹیک لگی لکڑیاں ہوں، وہ ہر اونچی آواز کو سمجھتے ہیں کہ انہی پر بلا آئی ہے، وہی اصل دشمن ہے۔ یعنی کہ یہ لوگ منافق ایسے ہوتے ہیں، ان کے جو جسم ہیں بڑے اچھے انہوں نے مینٹین کیے ہوتے ہیں، اور مطلب کہ بالکل اٹریکٹیو ان کے جو ہے نا جسم ہوتے ہیں، اور آپ ان کی اگر بات سنیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ٹیک لگئی لکڑیاں ہوں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں پر بھی کسی قسم کی کوئی ڈسکشن ہوتی ہے تو ان منافقوں کو لگے گا کہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہی اصل دشمن ہے، لہٰذا آپ ان سے بچیں، اللہ انہیں ہلاک کرے، وہ کہاں پھیرے جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے اور رسول اللہ تمہارے لیے استغفار کریں تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، بے شک اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہی ہے جو کہتے ہیں کہ تم ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہے تاکہ وہ بھاگ جائے، اور اللہ کے لیے آسمان اور زمین کے خزانے، لیکن منافق سمجھتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں البتہ اگر ہم لوٹ کر مدینے گئے تو معزز ترین لوگ وہاں سے ذلیل ترین لوگوں کو نکال دیں گے، اور عزت اللہ ہی کے لیے اور اللہ اور اس کے لیے رسول اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے، کہ منافق اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو کوئی یہ کام کرے تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور تم اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے کچھ مدت تک اور کوئی مہلت نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور صالحین میں سے ہوتا، اور اللہ کسی کو ہرگز مہلت نہ دے گا جب اس کی اجل آ جائے گی، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ نیکسٹ ہے جی سورۃ تغابن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک والحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو چیز آسمانوں میں اور جو چیز زمین میں ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر اور کوئی مومن، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ تمہیں صورت دی اور تمہاری صورتیں بہت اچھی بنائی، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو، اور اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی، انہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر انہوں نے اپنے عملوں کا وبال
چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لاتے تو وہ کہتے کیا ہم بشر راہ دکھائے گا، پھر انہوں نے کفر کیا اور حق سے منہ موڑا اور اللہ نے ان سے بے پرواہی کی، اور اللہ بے پرواہ بہت قابل تعریف ہے۔ یعنی کہ جب رسول ان کے پاس کسی قسم کا علم لے کر آتے، پیغام لے کر آتے، تو یہ کہتے ہم ایک انسان کی بات کیوں مانے، رسول جو ہے وہ انسان کیوں ہے۔ کافروں نے دعویٰ کیا کہ انہیں قبروں سے ہرگز نہیں نکالا جائے گا یا اٹھایا جائے گا۔ اے نبی کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، پھر تم ضرور جتائے جاؤ گے جو تم نے عمل کیا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ چنانچہ تم اللہ اور اس کے رسول اور نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ جس دن وہ تمہیں اکٹھا کرے گا، جمع ہونے کا دن وہ ہار جیت کا دن ہے، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک۔ یہی عظیم کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہماری آیات جھٹلائے، وہی دوزخ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہ گئے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وہ جو مصیبت بھی آتی ہے اور اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے، اور جو کہ اللہ پر ایمان لائے تو وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم حق سے منہ موڑو تو ہمارے رسول کا کام بس کھول کر پہنچا دینا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر توکل کرے۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا تم ان سے بچو، اگر معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنے آزمائش ہیں، اور اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ چنانچہ جہاں تک تم سے ہو سکے تم اللہ سے ڈرو اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ تمہاری ذات کے لیے بہتر ہے۔ اور جسے اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض دو قرض حسنہ تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان بہت علم والا ہے۔ وہ غیب اور ظاہر کا علم رکھنے والا ہے، بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ نیکسٹ جی سورۃ طلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو انہیں ان کی عدت کے آغاز سے وقت میں طلاق دو اور مدت گنتے رہو۔ یعنی کہ عدت کے وقت میں طلاق دو کا مطلب ہے کہ عدت کے آغاز میں، یعنی جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اس سے ہم بستری کیے بغیر طلاق دو۔ گویا حیض کی حالت میں یا طہر میں ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دینے کا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی آمنہ بنت غفار کو حالت حیض میں طلاق دے دی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حکم دو کہ وہ رجوع کر لے اور اس عورت کو حیض سے پاک ہونے تک اپنے پاس رہنے دے یہاں تک کہ وہ اسے دوبارہ حیض آئے اور پھر وہ پاک ہو۔ پھر اس کو اختیار ہے کہ اگر وہ رکھنا چاہے تو رکھ لے اور اگر طلاق دینا چاہے تو اس صحبت سے پہلے طلاق دے دے، اور یہی عدت ہے جس کا اللہ نے تعین کیا ہے کہ عورتوں کو ان کی عدت میں طلاق دو، یعنی کہ حیض کے دنوں میں طلاق نہیں دی جائے گی عورت کو۔ ٹھیک ہے جی، حیض کے بغیر جو دن ہے اور ہم بستری کیے بغیر اس کو طلاق دی جائے گی۔ اور اللہ سے جو تمہارا رب ہے ڈرو، تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلے مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کرے، اور یہ اللہ کی حد ہے، اور جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو یقیناً اس نے خود پر ظلم کیا۔ اے مخاطب تو نہیں جانتا شاید اللہ اس طلاق کے بعد کوئی نہرا نکال دے، یعنی کہ اگر کسی عورت کو طلاق دی اس کو گھر سے نہیں نکالنا اور وہ عورت خود بھی نہ نکلے، کیونکہ اس نے عدت جو ہے شوہر کے گھر میں مکمل کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے لیے کہے طلاق کے بعد کوئی نئی راہ جو ہے وہ نکال دوں، پھر جب وہ اپنی عدت ختم ہونے کو پہنچے تو تم انہیں معروف طریقے سے روک لو یا انہیں معروف طریقے سے چھوڑ دو، یعنی کہ اگر اس کے 3 حیض کی عدت مکمل ہو گئی ہے، اب تمہارا دل کرے تو 3 حیض کے اندر رجوع کر لو، اگر نہیں کرنا تو پھر اس کو معروف طریقے سے اور عزت سے رخصت کر دو، اور تم اپنے آپ میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنا لو اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔ اس حکم کی اس سے نصیحت کی جاتی ہے جو کوئی اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو وہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور وہ اسے رزق دیتا ہے، جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اب انسان طلاق کے بعد اس چیز کو لے کے پریشان ہوتا ہے کہ اب رزق کہاں سے آئے گا یا میں کہاں سے کھاؤں گی پیوں گی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہوگا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے تو اس کے لیے کافی ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے اندازہ مقرر کر رکھا ہے،
اور وہ جو حیض سے مایوس ہو جائیں. تمہاری طلاق یافتہ عورتوں میں سے اگر تم شک میں پڑو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور اسی طرح ان کی بھی جنہیں ابھی حیض نہیں آیا. یعنی کہ اگر فار ایگزامپل کوئی مطلب جس کا حیض بند ہو گیا نا، اب حیض ختم ہو گیا اور تب اس کو جو ہے وہ طلاق ہوتی ہے، اس کو یا کسی کو حیض ہی نہیں آتے، ٹھیک ہے، تو 3 منتھ اس کی جو ہے وہ عدت ہوگی، پھر 3 حیض نہیں ہوگی. اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل تک ہے، یعنی کہ اگر کسی کو حمل میں پریگننسی میں طلاق ہو گئی تو جب تک اس کا بیبی ڈیلیور نہیں ہوتا تب تک وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. تو اس کی مدت جو ہے وہ حمل یعنی کہ ڈیلیوری تک ہے. فار ایگزامپل ڈیلیوری میں بھی آپ کے 3 دن رہتے تھے اور 3 دن پہلے جو ہے وہ طلاق ہو گئی ہے تو بس 3 دن کی عدت ہے، اور پھر 3 دن کے بعد آپ کسی کے ساتھ مرضی جو ہے وہ نکاح کر لیں، اور یعنی کہ جس کی طرف بھی آپ کا دل مانے. اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو اس کے لیے اس کے کام میں آسانی فرماتا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے جسے اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو وہ اسے اس کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور اسے زیادہ اجر دیتا ہے. تم انہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے انہیں تکلیف نہ دو. یعنی کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق رکھتا ہے، اور اگر وہ طلاق یافتہ حمل والیاں ہوں تو وضع حمل تک تم ان پر خرچ کرو. پھر اگر وہ بچے کو تمہارے لیے دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دو. یعنی کہ اگر جو عورت طلاق یافتہ لیکن اس نے حمل تمہارا ہی اٹھایا ہوا ہے نا، اس کو طلاق ہوئی ہے حمل میں، اب 9 مہینے تک اس نے حمل اٹھانا ہے تو تم نے اس بچے کا اس کا خرچ اٹھانا ہے، اور پھر جو اس کے بعد تمہارے بچے کو دودھ بھی پلائے گی 2 سال، اس کا بھی تم نے جو ہے اس کی اجرت دینی ہے. اور یہ آپس میں دستور کے مطابق مشورے سے طے کرو. اور اگر تم باہم ضد پکڑ لو تو کوئی اور عورت دودھ پلائے، یعنی کہ تم چاہتے نہیں کہ تمہارے بچے کو جو ہے اس کی ماں دودھ پلائے، کسی اور عورت سے دودھ پلانا ہے، تو یہ تمہاری آپس کی مشورے سے یہ ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے، اس کی اجازت ہے باہمی مشورے سے، ٹھیک ہے. چاہے ایک وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جسے اس کا رزق نہ پاتولا ملے تو اسی میں سے خرچ کرے جو اسے اللہ نے دیا. اللہ کسی شخص پر اتنی ہی ذمہ داری ڈالتا ہے جتنا اس نے اسے دیا. اللہ تنگی کے بعد جلد آسانی فرما دے گا. اور کتنی ہی بستیاں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا شدید محاسبہ کیا اور ہم نے انہیں ہولناک عذاب دیا. بلاآخر ان بستیوں سے اپنے کرتوتوں کا وبال چکھا اور ان کے کرتوتوں کا انجام خسارہ ہی تھا. اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اے عقل والو اور ایمان لے آؤ. تحقیق اللہ نے تمہاری طرف ذکر یعنی کہ قرآن نازل کیا ہے، اور ایک رسول جو تم پر اللہ کی واضح آیات تلاوت کرتا ہے تاکہ ان لوگوں کو نکال لائے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے اندھیروں سے روشنی کی طرف. اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک. اللہ نے اسے خوب رزق دیا ہے. اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی اتنی ہی، اور ان کے درمیان اس کا حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اور بلا شبہ اللہ نے اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے. نیکسٹ ہے جی سورہ تحریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اے نبی آپ حرام کیوں ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں اور اللہ غفور رحیم ہے. اللہ نے تمہارے لیے ناجائز قسمیں کھولنا یعنی کہ توڑنا فرض کر دیا. اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ خوب جانتا ہے، خوب حکمت والا ہے. اب یہاں پہ کوئی ایسی چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال تھی اور اپنے اوپر حرام ٹھہرا لی، یعنی کفارہ جو تھا ادا کر کے اس کام کو کرنے کا کہا گیا جس کو جو تھا چھوڑا. یہاں پہ ہے اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ناجائز قسمیں کھولنا یعنی کہ توڑنا فرض کر دیا ہے. یعنی کہ اگر کسی قسم کی ناجائز قسم نبی نے کھا لی ہے تو اس کو کھولا جائے گا، توڑا جائے گا، جس کے بارے میں ہم نے سورہ المائدہ میں پڑھا تھا کہ 3 روزے ہیں، یا میرے خیال میں پتہ نہیں 10 دن کھانا تھا یا کچھ ایسا، لیکن 3 روزے مجھے یاد ہے. تو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفارہ ادا کر کے شہد کا استعمال کیا اور ماریہ کا جو تھا وہ حق بھی ادا کیا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر جو تھا وہ شہد حرام کر لیا تھا. بیویوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے نا اسمیل آتی ہے، اور آپ نے کہا تو میں تو شہد کھا کے آتا ہوں اپنی ایک زوجہ کے گھر سے، تو میرے منہ سے اگر اسمیل آتی ہے تو میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے. تو پھر میں قسم کھاتا ہوں کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. تو جب آپ کو یہ حکم آیا کہ آپ حلال چیزوں کو حرام اپنے اوپر کیوں ٹھہراتے ہیں، اور پھر آپ جو ہے اس قسم کو کھولنا یا توڑنا باپ پر فرض ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم توڑی، قسم کا جو تھا وہ کفارہ ادا کیا. ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جائیے.
اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک بات چھپا کر کہی، پھر جب اس نے دوسری کو وہ بات بتا دی تو اللہ نے وہ گفتگو اس نبی پر ظاہر کر دی. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک وائف سے ایک سیکریٹ بات شیئر کی اور کہا کسی سے ذکر نہیں کرنا، اور اس نے دوسری بیوی سے ذکر کر دی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری بات وحی کے ذریعے بتا دی کہ بیویوں نے جو ہے وہ خیانت کی ہے. تو اس نے اس میں سے کچھ یعنی کہ اس بیوی کو جتائی اور کچھ ٹال دی. پھر جب اس بیوی نے اسے وہ ساری بات بتائی تو کہنے لگی آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ اس نبی نے فرمایا مجھے علیم و خبیر اللہ نے خبر دی ہے کہ تم نے میری بات جو تھی وہ دوسری بیوی کو جا کے بتا دی. اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے، بس تمہارے دل حق سے ہٹ گئے ہیں. اور اگر تم دونوں اس نبی کے خلاف ایکا کرو گی تو اللہ خود اس کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور تمام نیک مومن اور ان کے علاوہ تمام فرشتے بھی مددگار ہیں. تو ان کو کہا گیا کہ تم نے جو خیانت کی ہے، نبی کی بات کو امانت کے طور پہ اپنے پاس نہیں رکھا، تو پھر اس پہ اللہ سے توبہ کرو. اور اگر وہ نبی تمہیں طلاق دے دے تو شاید اس کا رب اس کو تم سے بہتر بیویاں بدلے میں دے دے. مسلمان، مومن، فرما بردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار، روزہ دار، پہلے بیاہی اور کنواری عورتیں، اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو اللہ تمہارے بدلے اور بیویاں، اللہ نیک بیویاں جو ہے وہ نبی کے نکاح میں لے آئے گا. اے ایمان والو، تم خود کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس پر تنگ مزاج اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں. اللہ نے جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. اے کفر کرنے والو، تم آج عذر پیش نہ کرو، یقیناً تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے. اے ایمان والو، تم اللہ کے حضور خالص توبہ کرو، شاید تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تم ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. اس دن جب اللہ نبی کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے. اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے کفر کرنے والوں کے لیے. اللہ نے مثال بیان فرمائی نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی، دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے تحت نکاح میں تھی، تو ان دونوں عورتوں نے ان کی خیانت کی، پھر وہ دونوں رسول ان دونوں عورتوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے میں کچھ کام نہ آئے. اور ان سے کہا گیا تم دونوں دوزخ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ. اور اللہ نے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی جب اس نے کہا اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل یعنی کہ شر سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے. اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، تو ہم نے اس کے گریبان میں اپنی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے ہو گئی. تو یہاں پہ نیک بیویاں اور بد بیویاں دونوں کا ذکر ہے. اب آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کی جو بیوی ہے اور لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہیں، انہوں نے گناہ کیا، وہ غرق ہو گئی، اور فرعون کی جو بیوی تھی وہ ایمان لے آئی. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان والی بیوی کی جو ہے اگزامپل دی. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ایک اگزامپل مریم بنت عمران کی بھی آئی ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تھی. عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ان کے بطن میں جو تھے وہ آئے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ فرما بردار تھی. یعنی کہ فرما بردار یعنی کہ حکم کو بجا لانے والی، بات ماننے والی، ان کو کہا جاتا ہے فرما بردار بیویاں. ٹھیک ہے جی، یہاں تک تھی جی ہماری سورہ تحریم مکمل ہو گئی ہے. نیکسٹ ہے جی سورہ ملک یعنی کہ پارہ نمبر 29 جو ہم کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پرسوں ہماری تکمیل ہے، پرسوں جو طاق رات انشاءاللہ آئے گی، اور آج ہمارا ایک پارہ جو ہے وہ یہیں پر ہوتا ہے کمپلیٹ.